میں مالک کے بچے کو دودھ پلاتی تو مالک سر پر آ کر کھڑا ہو جاتا، مجھ کو بہت شرم آتی، مگر مالک کو میں کچھ نہ کہتی کیونکہ 25,000 تنخواہ مجھے مہینے کی ملتی اور میں اپنا 25,000 گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن پھر ایک رات مالک کے بچے کو بخار ہو گیا، مالک نے دوائی دی اور کہنے لگا آج رات تک رک جاؤ۔ میں مان گئی، مگر اس رات میرے ہوش اڑ گئے جب مالک نے میرے شوہر کی تنخواہ بہت زیادہ نہیں تھی، بڑی مشکل کے ساتھ گزارا ہوتا تھا، پھر اس پر چھوٹا سا 1 مہینے کا بچہ اسے چھوڑ کر گھر کے کام کاج کے لیے نہیں جا سکتی تھی، نہ ہی کہیں نوکری کر سکتی تھی۔ ایک بار میرے پڑوسی نے مجھے ایک ایسی بات کہی جسے میں سن کر سوچ میں پڑ گئی، لیکن مجھے لگا کہ شاید میرا شوہر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ کام ہی کچھ ایسا تھا۔ وہ کہنے لگی اس کے کوئی جانے والے ہیں جنہیں ان کو ایک ایسی عورت کی ضرورت ہے جو ان کے بچے کے لیے ماں بن سکے۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی۔ وہ کہنے لگی وہ بہت امیر ہے اور وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی ہے، تو وہ تمہیں بہت اچھی قیمت دیں گے۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر شاید مجھے اس بات کی اجازت نہ دے۔ میری پڑوسن کہنے لگی ایک بار تم پہلے میرے ساتھ چلو، پھر ان سے پوچھو تمہیں اس کی کیا قیمت ملتی ہے۔ اگر وہ پیسے بہت زیادہ ہوئے تو ظاہر سی بات ہے تمہارا شوہر انکار نہیں کر سکے گا، کیونکہ تمہیں پیسوں کی ضرورت تو بہت ہے۔ پھر تمہیں وہ اچھی خوراک بھی دیں گے اور پھر تمہارے بچے کو بھی اس چیز کا فائدہ ہوگا۔ یہ سوچ کر میں چپ سی ہو گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے میرے شوہر کی بہت کم تنخواہ تھی، میرا اس میں گزارا نہیں ہو پاتا تھا اور نہ ہی میں اچھا کھانا کھا سکتی تھی۔ میرا بچہ بہت کمزور تھا اور اولاد کے لیے خاطر یہ قدم اٹھانے کے لیے تیار تھی۔ حالانکہ کسی دوسرے بچے کو گود میں بھرنا اور اپنے ہی بچے کے ساتھ اسے شامل کرنا آسان تو نہیں تھا، لیکن اپنے بچے کی خاطر میں یہ سب کرنے کے لیے تیار تھی۔ مجھے اپنی پڑوسن کی بات ٹھیک لگی کہ پہلے میں ان کو لوگوں کے لیے بات کر لوں تاکہ اگر مجھے وہاں سے اچھی تنخواہ ملنے کی امید ہوئی تو میں شوہر کو منا لوں گی۔ اگلے دن میں اپنے بچے کو گود میں لے کر پڑوسن کے ساتھ ان کے بنگلے پہنچ گئی۔ وہ واقعی بہت امیر لوگ تھے۔ جب میں اندر گئی تو اس گھر کے مالکن ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور بچہ بہت رو رہا تھا اور ایک نوکرانی کی گود میں تھا۔ اسے پاؤڈر والا دودھ دیا جا رہا تھا، لیکن وہ بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا۔ مالکن نے مجھے سر سے اوپر تک بڑے غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر ناگواری سی تھی۔ کہنے لگی نہ جانے تمہارے مالک کے دماغ میں کون سا بوسہ سوار ہو گیا ہے، آج کل لوگ ڈبے کا دودھ پلاتے ہیں اور بچے کھل جاتے ہیں، لیکن نہیں، اسے اپنی ہی بات پوری کرنی ہوتی ہے۔ کہنے لگی یہ مسئلہ میرا نہیں ہے، تمہارے مالک ابھی کمرے میں ہیں، باہر آتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر باہر چلی گئی اور ڈرائیور کو پکڑنے لگی کہ وہ شاپنگ پر جانا ہے، اس کے لیے گاڑی ریڈی کرے۔ میں تو اس عورت کو دیکھ کر حیران سی رہ گئی تھی، کیسی ماں تھی۔ پھر میں سوچنے لگی کہ شاید کوئی بیمار عورت ہے جو کہ مجبوری کی حالت میں اپنے بچے کو اس حق سے جدا کر رہی ہے، لیکن یہ تو ہٹی کٹی اور صحت مند عورت تھی، اپنے بچے کو ماں کا پیار دے سکتی تھی۔ لیکن شاید آج کل کی ماڈرن قسم کی ماں ایسی ہی ہوتی ہے، اپنے بچوں کو نوکروں کے رحم و کرم پر پالتی ہیں، اسے سینے سے لگانے کے بجائے نوکروں کے ہاتھ تھما دیتی ہیں۔ میں نے گہری ٹھنڈی سانس بھری۔ وقت کی بات تھی، میرے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ اچھی خوراک کھاتی تاکہ میرا بیٹا بھی صحت مند ہوتا، اور اس عورت کے پاس سب کچھ ہے لیکن یہ پھر بھی اپنی اولاد کو اس کے حق سے دور رکھ رہی ہے۔ وہ عورت جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی اس گھر کا مالک کمرے سے نکلا اور میری پڑوسن سے کہنے لگا کہ کیا یہ وہی عورت ہے؟ پڑوسن کہنے لگی جی یہ وہی عورت ہے۔ میرے گود میں پڑے میرے بیٹے کو اس نے غور سے دیکھا اور پھر میری صحت بھی بہت اچھی نہ تھی، میں دبلی پتلی سی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ انہیں تو خود خوراک کی اچھی خاصی ضرورت ہے، یہ بھلا میرے بچے کو کیسے پال سکتی ہے؟ میں نے اس کی بات سن کر کہا روزی روٹی تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، رب نے بچے کے کھانے کا ذریعہ بنایا ہے تو طاقت بھی وہی دیتا ہے۔ میری بات سن کر اس نے بڑے تاجر انداز سے مجھے دیکھا تھا۔ کہنے لگا میرا بچہ بہت بیمار رہنے لگا ہے کیونکہ اسے پاؤڈر والا دودھ واقف نہیں ہے، اور میری بیوی کسی طور پر بھی راضی نہیں کہ بچے کو اس کا حق دے۔ اب میں اپنے بیٹے کی صحت پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے کتنے پیسے دے سکتے ہیں؟ میرے سوال پر کہنے لگا جتنے آپ چاہیں، مجھے پیسے دینے میں کوئی اعتراض نہیں، میرا بچہ ٹھیک اور تندرست ہو۔ اس نے مجھے مہینے کے 40,000 کہا تھا۔ یہ سن کر میں حیرت سے
آنکھیں میری پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ میری ضرورت سے اچھے خاصے زیادہ پیسے تھے۔ جب میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو پہلے وہ خاموش ہو گیا، لیکن تھوڑی سی منت کرنے کے بعد اس نے مجھے اجازت دے دی۔ لیکن اگلے دن جب میں اس بنگلے میں گئی، مالک گھر پر ہی موجود تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر اپنا بیٹا مجھے پکڑا دیا اور پھر کہنے لگا، آج آپ کو دن بھر یہیں رہنا پڑے گا، گھر آپ کو 10 بجے کے بعد آپ جا سکتی ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر آئی تھی۔ میں ایک نوکرانی کے ساتھ ایک کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرہ اس بچے کے لیے ہی بنا تھا۔ وہ بچہ روئے جا رہا تھا، شاید بہت بو کی وجہ سے۔ میں نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور اسے چپ کرایا اور کچھ دیر میں وہ سو چکا تھا۔ لیکن اس بچوں کو میری گود میں دیکھ کر میرا بیٹا بڑی غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے بچے کے حق میں کسی اور کو شامل کر چکی تھی۔ میرا بیٹا بار بار میری طرف لپک کر گود میں آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس وقت مالک کا بیٹا میری گود میں تھا۔ میں اسے ہی سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر عجیب سی بے چینی سی دیکھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مالک کا بیٹا سو چکا تھا، لیکن میرا بیٹا جب بھی میری طرف لپکتا، میں مجبوراً اسے خود سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میرا بیٹا بھی رو دے گا، اس لیے میں نے اس بچے کے کھلونے اپنے بیٹے کے آس پاس رکھ دیے۔ میرا بیٹا کھلونے سے بہک گیا تھا۔ میں نے اس بچے کو سلایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ کمرے میں اے سی آن تھا، پھر میرے بچے کو بھی بھوک لگ رہی تھی، کچھ اس کا بھی سونے کا وقت تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی سلا لیا، لیکن سوچ رہی تھی کہ اسے لٹاؤں کہاں۔ بیڈ تو اس مالک کا تھا اور مالک کے بیٹے کا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا اور خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گئی، اور کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے وہاں بیٹھے ہوئے کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوکرانی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک دودھ کا گلاس تھا۔ وہ اس نے مجھے تھما دیا۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، مالک کہہ رہے ہیں کہ اسے تم پیو اور کچھ دیر بعد میں تمہیں پھر لا کر دوں گی، وہ بھی سارے کے سارے تمہیں کھانے پڑیں گے۔ یہ سن کر تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کہ میں یہ سب کچھ کیسے کھاؤں گی؟ اور نوکرانی کہنے لگی، مالک کا حکم ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اچھا کھائیں گی، اچھا پئیں گی، تبھی ان کا بیٹا بھی صحت مند رہے گا۔ یہ سن کر میں نے دودھ کا گلاس پی لیا۔ پورے 1 سال کے بعد میں نے دودھ کا گلاس پیا تھا، ورنہ تو روز بس 2 گھونٹ دودھ 1 کپ چائے میں ڈال کر پتلی سی چائے پینے کو ملتی تھی۔ ساتھ نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وقت بھی انسان کو کیسے کیسے دن دکھا دیتا ہے۔ میں ایک ایک روٹی کو ترستی تھی، اور یا میرے سامنے دنیا جہان کی ہر چیز رکھی تھی۔ صرف اس مالک کے بچے کی وجہ سے 4-5 دن میں ہی میری صحت میں کافی فرق آنا شروع ہو گیا۔ لیکن ایک چیز جو میں نے محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی مالک کے بیٹے کو کمرے میں لے کر جاتی، کچھ دیر بعد ہی مالک کسی نہ کسی بہانے سے کمرے میں آ جاتے۔ مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھا، مجھے الجھن سی محسوس ہوتی۔ میں فوراً سے اسے بچے کے گود سے اتار دیتی۔ وہ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھتے۔ مجھے اپنے مالک کی حرکت بہت بری سی لگتی تھی۔ وہ کیوں کمرے میں بنا اجازت چلے آتے؟ چپ چاپ 5 دن یہی سلسلہ جاری رہا، تو پھر میں نے ایک دن کہہ دیا کہ دیکھیں، مجھے اچھا نہیں لگتا بار بار کمرے میں آپ کیوں آتے ہیں۔ میری بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ کہنے لگا، سچی بات بتاؤں آپ کو؟ میں نے کہا، جی بتائیے۔ وہ کہنے لگا، دیکھو، میں آپ کو جو کھانے پینے کی اتنی چیزیں پیش کرتا ہوں، صرف اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرا بچہ اچھا صحت والا ہو جائے۔ مجھے شک رہتا ہے کہ آپ میرے بیٹے کی بجائے اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتی ہیں، زیادہ توجہ اسے دیتی ہو۔ میں اگر پیسہ خرچ کر رہا ہوں تو اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم گیا۔ کیا سمجھا تھا؟ کیا میں بیمار ہوں؟ میں اپنے بچے کو صحت مند کروں گی اور اس کے بیٹے کو بھوکا رکھوں گی؟ میں نے کہا، صاحب، میں غریب ضرور ہوں، لیکن میں بے غیرت نہیں ہوں۔ مجھے نمک کی وفا کرنی اچھی طریقے سے آتی ہے۔ اگر آپ کو ایسا ہی تو ٹھیک ہے، آپ کسی اور کو رکھ لیں۔ یا کہنے کے بعد میں نے اپنا بچہ گود میں اٹھایا اور باہر جانے لگی۔ وہ مجھے پیچھے سے پکارتا رہا، لیکن میں نے 1 منٹ بھی وہاں نہ رکی اور اپنے گھر آ گئی۔ میں غریب ضرور تھی، لیکن بے غیرت ہرگز نہیں تھی۔ اتنی باتیں سننے کے بعد بھلا میں کیوں وہاں پر رک جاتی؟ میں اپنے بچے کے حق کو اس کے بیٹے کو دے رہی تھی، اس کا خیال بھی رکھتی تھی۔ جب تک میں وہاں ہوتی اس کے بچے کو سنبھالتی اور اپنے بچے کو اس کے کھلونے سے بدلتی رہتی۔ حالانکہ میرے بیٹے کا بھی حق تھا کہ میں اسے دھیان دیتی۔ اسی رات مجھ پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی۔ میرا شوہر واپس گھر نہیں آیا تھا، رات کے 12 بج گئے تھے، تو میں بہت پریشان تھی۔ جب مجھے فون آیا اور کسی نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یہ سنا تھا کہ میں جلد ہی اسپتال پہنچ گئی۔ میرے شوہر کی موت ہو چکی تھی، وہ بری طرح زخمی تھا۔ جب مجھے ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ میرے شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا،
تو میں بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ کبھی میں اپنے کچھ مہینے کے بچے کو دیکھتی تو کبھی اپنے شوہر کی مردہ شریر کو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ہمارے گھر میں لوگوں کی بھیڑ جمی تھی۔ صبح ہی میرے شوہر کا کفن دفن ہو گیا۔ وہ رات یوں گزری جب کہ میرے بیٹے کو کچھ خبر نہ تھی کہ اس کے باپ کی وفات ہو چکی ہے۔ جو بھی میرے بچے کو دیکھتا یہی کہتا کہ تم تو جوان ہو اور یہ معصوم بچہ آگے کی زندگی کیسے کاٹے گا؟ تمہارا شوہر تو تمہیں اس جوانی میں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ میں شوق سے بیٹھی تھی کہ جب اگلے دن گھر کے دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کے بچے کے ساتھ بھاگتے ہوئے آئے۔ انہیں دیکھ کر میں بھی دنگ رہ گئی۔ پھر ہمارے چھوٹے سے محلے میں یہ بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی؟ تبھی ہمارے گھر کا دروازہ کھلا اور مالک کو دیکھنے لگی، جب کہ مالک سب کو نظر انداز کرتے ہوئے میرے پاس آئے۔ حالات سے نزاکت سے انہیں اندازہ ہو چکا تھا۔ انہیں یہ خبر ملی کہ میرے شوہر کل رات کو ہی موت ہو چکی ہے۔ مجھ سے ہمدردی جتانے لگے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ میں تمہیں یہ خبر بتانے آیا ہوں کہ میرا بچہ کل رات سے بہت زیادہ رو رہا ہے۔ تمہاری گود کی اسے عادت ہو چکی ہے۔ یہی کہنا تھا کہ تم واپس آ جاؤ۔ میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ بس اپنے بچے کو لے کر تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ جس بچے کی سگی موت ماں کی سگی نہیں تو بھلا اس کی منہ بولی ماں پر ایک دم سے کیسے یقین کر سکتا؟ مالک بھی اپنی جگہ ٹھیک ہی تھے۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے، پھر وہاں سے چلے گئے۔ میرے شوہر کی تو موت ہو چکی تھی، مگر گھر کا راشن بھی ختم ہونے کو تھا۔ وہی مجھے کئی بار نوکرانی کا فون آ چکا تھا کہ مالک کا بیٹا بڑا ہی بیمار ہے، صرف میری ہی گود میں مجھے اسے سکون ملتا ہے۔ مجھے اس بچے کی بھی فکر تھی۔ آخر میں ایک ماں تھی، میرے گود میں بھی معصوم بچہ تھا۔ میں دوسرے بچے کے ساتھ کیسے ناانصافی کر سکتی تھی؟ اسی روز میں نے مالک کو فون کیا تو انہوں نے گاڑی بھجوا دی، جس میں بیٹھ کر مالک کے گھر پہنچی تھی۔ میرے حالات کافی خراب تھے، مگر اس کے باوجود میں جیسے ہی مالک کے بچے کو اٹھایا تو وہ فوراً خاموش ہو گیا اور میرے ساتھ کھیلنے لگا۔ اسے تو جیسے میری عادت سی ہو چکی تھی، وہ ہر وقت میرے پاس ہی رہتا۔ یہ دیکھ کر مالک بہت خوش ہوئے۔ پھر ایک دن میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ تم ٹھیک سمجھو تو یہیں رہ لو، میں تمہارے لیے کوارٹر خالی کر دوں گا۔ ویسے بھی تمہاری دنیا میں کوئی نہیں رہا تو بہتر ہے کہ اکیلے رہنے سے تم یہیں رہ لیا کرو۔ مالک کی بات تو مجھے بری بھی نہیں لگی تھی۔ اب تو مالک کا رویہ میرے بیٹے کے ساتھ ٹھیک رہنے لگا تھا۔ وہ اس کا بھی بہت خیال رکھتے تھے کہ جو بھی چیز اپنے بیٹے کے لیے لیتے وہ میرے بیٹے کے لیے بھی لے کر آتے، جبکہ مالکن کا تو کچھ پتہ ہی نہ رہتا کہ وہ کب گھر پر آ رہی ہے، کب جا رہی ہے۔ مالک کو بھی کچھ خبر نہ ہوتی۔ ہر وقت ان کی شاپنگ اور دوستوں کے ساتھ پارٹی ہی ہوتی۔ کئی بار تو وہ دوسرے اکیلے اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے بھی جا چکی تھی۔ انہیں اس بات کا ذرا بھی پرواہ نہ تھی کہ ان کا بچہ کس حال میں ہے۔ میں اپنے شوہر کو یاد کر کے کافی اداس رہنے لگی تھی۔ میرا بیٹا بھی اپنے بات کو یاد کر کے روتا۔ اکثر ایک دن مالک کے بیٹے کی طبیعت خراب تھی، میں کوارٹر جانے لگی تو مالک بولے، آج تم یہیں رک جاؤ، میرے بیٹے کے کمرے میں ہی سو جانا، میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے اور وہ صرف تمہارے پاس ہی رہتا ہے اور وہ پھر تمہارے پاس ہی خاموش بھی رہتا ہے۔ مجبوراً مجھے وہیں پر رکنا پڑا۔ آدھی رات کو مالک کا بیٹا بھوک کی شدت سے جاگا تو میں اسے دودھ پلانے لگی، مگر تبھی مالک کمرے میں چلے آئے۔ میں اپنے ہی دھیان میں بیٹھی تھی، جب قدموں کی آہٹ سنی تو گھبرا کر مالک کے بیٹے کو خود سے دور کرنے لگی۔ وہ سو چکا تھا اور اس کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک تھی۔ میری ہڑبڑاہٹ دیکھ کر مالک میرے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے اور پھر جو بولے وہ سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ مالک کہنے لگے، دیکھو جو میں کہہ رہا ہوں وہ دھیان سے سننا۔ میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو نہ صرف دنیا داری سنبھالے بلکہ گھر اور میری ہونے والی اولاد کو بھی سنبھال لے، اس کی اچھی پرورش کرے۔ جبکہ میں نے جس عورت سے شادی کی اس میں ایسی کوئی خاص بات موجود نہیں ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جیسے تمہاری رائے ہو میں تم سے شادی کر لو۔ تم میرے بیٹے کو میرا بچے کی طرح ہی خیال رکھتی ہو۔ میرا بچہ بھی تم سے گل مل چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس کی ماں کا درجہ دوں۔ میں جب مالک کی بات سنی تو میرا چہرہ لال سا پیلا ہو گیا۔ میں فوراً کہنے لگی، نہیں نہیں، مجھے صرف اپنے شوہر سے محبت ہے، میں اسے کیسے آپ سے شادی کر لوں؟ ابھی تو ان کی روح کو سکون بھی نہیں ملا ہوگا۔ میں فوراً اپنے کوارٹر چلی گئی، مگر مالک کہنے لگا کہ تمہیں یہ فیصلے کا حق ہے، تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ مالک کا رویہ میرے بچے کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اس نے تو امیروں والے ارمان اور سب مل رہے تھے۔ میں نے بہت سوچا اور اپنے بچے کے فیوچر کا سوچا تو میں نے مجبوراً مالک کے لیے ہاں کر دی۔ مجھے مالک کی طرف سے بڑی ہی بے چینی تھی۔ جیسے میں نے مالک سے شادی کے لیے ہاں کی
تو مالک نے فوراً اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ چیختی چلانے لگی، مگر مالک نے اسے اپنے سارے بینک بیلنس اور کریڈٹ کارڈ لے لیے۔ اب تک وہ جتنا بھی عیش کر رہی تھی وہ مالک کے پیسوں پر ہی کر رہی تھی۔ مالک نے اس سے پیسے لے لیے تو وہ کنگال ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے شادی کر لی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ میں یہ فیصلہ کر کے غلط کیا، مگر شادی کے بعد جب میں مالک کی حقیقت دیکھتی اور محبت دیکھتی تو میں خود کو خوش قسمت سمجھنے لگی۔ شاید یہی میرے نصیب میں لکھا تھا۔ میرے بیٹے کو باپ کا پیار مل رہا تھا، وہی مالک کے بیٹے کو ایک ماں کی محبت مل رہی تھی۔ میں نے اپنے اوپر والے کا شکریہ ادا کیا، اس نے کیسے ایک ڈر سے بند راستے کھول دیے اور میری زندگی میں خوشیاں بھر کہانی پسند ہو گئی۔ اگر آپ لوگوں کو بھی یہ کہانی پسند آئی ہے سو پلیز ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اینڈ میں بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔